أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وہ شکل کے ریکارڈ بھی نہیں ہوتا. چلو چنگا کو دوبارہ دوران سے. آمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم لوگ مجھے جھٹلائیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. فَقَدْ كَذَّبَ مِّن قَبْلِكُمْ، پس تحقیق تم سے پہلے کئی امتیں جھٹلا چکی ہیں. جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے قوم عاد، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ثمود، یہ سب جو ہے اللہ کے انبیاء کو جھٹلا چکے. تو فرمایا کہ وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو فَقَدْ كَذَّبَ، پس تحقیق جھٹلا چکی کئی ایک سابقہ امتوں نے من قبلکم، تم سے پہلے. وما علی الرسول، اور نہیں ہے رسول کے ذمے. ما کا معنی نہیں، علی کا معنی ذمے. وما علی الرسول، اور نہیں ہے رسول کے ذمے، پیغمبر کے ذمے، الا البلاغ المبین، مگر واضح پہنچا دینا. یعنی رسول کا کام تو صرف اللہ کا پیغام کھلم کھلا واضح طور پر پہنچانا ہی ہے. کوئی ہدایت پاتا ہے یا نہیں پاتا، کسی کو ہدایت ملتی ہے یا نہیں ملتی، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو ہدایت دے، جس کو نہ دے. رسول کا کام، رسول کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں، جیسے قریش مکہ یا مکہ والوں کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، بالکل یہی عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی بھی تھی کہ وہ بھی کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دلیل پیش کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر جو تم مشکل یا اس کو ناممکن جو تصور کرتے ہو، اس کی کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اولم یرو، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، کیف یبدئ اللہ الخلق، کس طرح اللہ تعالی یبدئ ابتدا کرتا ہے اللہ الخلق خلق کی.
یعنی پہلے شروع میں اللہ تعالیٰ کس طرح اللہ انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرتا ہے پہلی دفعہ، ثم یعیدہ، یعنی جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، جو پہلی دفعہ جس نے خلق کی ابتدا کی، وہی اسے دوبارہ دہرائے گا، وہی اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ یعنی دوبارہ پیدا کرنا پہلے بھی کوئی مشکل نہیں تھا، تو دوبارہ پیدا کرنا تو پہلے سے زیادہ آسان ہے۔ تو جب پہلا مرحلہ جو ہے، جب پہلی دفعہ پیدا کرنا یہ مشکل نہیں تھا، تو دوسری دفعہ دوبارہ زندہ کرنا تو وہ اس سے بھی کہیں زیادہ آسان ہے۔ اور یہ تو انسان کو اس کے ذات کے حوالے سے یہاں اللہ نے بتایا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ قل، آپ فرما دیجئے، سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا، پس دیکھو تم لوگ، کیف بدأ الخلق، یعنی اس کائنات میں دیکھو، اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو دیکھو، یہ جو پہاڑ ہیں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ کھیت، یہ زمین، یہ جتنی اس کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں، کہ کیف بدأ الخلق، کس طرح ابتدا کی، خلق کی، پیدا کرنے کو اللہ نے، ثم اللہ، پھر وہی اللہ تعالیٰ، ينشئ النشأة الآخرة، دوسری دفعہ بھی وہی اللہ پیدا کرے گا، جس نے پہلی دفعہ پیدا کی وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ جب بات ہو اللہ کے حوالے سے تو پھر یہ کہنا یہ کیسے ہو سکتے ہے، تو یہ تو سوال ہی غلط ہے۔ یعنی اللہ کے بارے میں کیسے اور کس طرح کا تو سوال تو بنتا ہی نہیں ہے۔ بات جب اللہ کے بارے میں، یعذب من یشاء، وہ عذاب دے گا جسے عذاب دینا چاہتا ہے، چاہے گا، وَيَرْحَمُ، اور رحم فرمائے گا، من یشاء، جس پر رحم کرنا چاہے، وَإِلَيْهِ، اور اسی اللہ کی طرف، تُقْلَبُونَ، تم سب کے سب لوٹائے جائیں گے، یعنی تم سب نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، کہ تم اللہ کو زمین میں اور آسمان میں اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم زمین سے کہیں چھپ جاؤ، زمین سے نکل جاؤ، آسمان میں کہیں چھپ جاؤ، یا آسمان میں سے تم نکل جاؤ۔ یہ تو اللہ نے سورہ الرحمن میں چیلنج دے کر اللہ نے فرمایا کہ اے انس اور جن کی جماعت، اگر تم زمین اور آسمانوں کے کناروں سے بھاگ سکو، نکل سکو تو نکل جاؤ، لیکن تم نکل نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، مِّن وَلِيٍّ، کوئی والی، کوئی دوست، کوئی کارساز، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ولقائہ، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اللہ سے ملنے کا جن لوگوں نے انکار کیا، اولئک یئسوا، یہی لوگ ہیں جو مایوس ہو گئے، من رحمتی، میری رحمت سے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دہ دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دلائل اور براہین سے بھرپور دعوت و تبلیغ اور اللہ کی وحدانیت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر عقلی نقلی دلائل جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے پاس پیش کی، قوم کے لیے کوئی جواب نہیں بن پڑا، تو جیسے ہر ظالم اور ہر بدماش لوگ جس طرح دھمکیاں دیا کرتے، جس طرح بدماشی پر اتر آتے ہیں، یہی ان کی قوم نے وہی رویہ اپنایا اور کہا کیا، فما کان جواب قومہ،
پس ان کی قوم کا جواب نہیں تھا الا ان قالوا ما سوائے کہ انہوں نے یہ کہا اقتلوہ اسے قتل کر دو، ابراہیم کو قتل کر دو، او حرقوہ یا اسے جلا ڈالو، فانجاہ اللہ پس اللہ نے انہیں بچا لیا، نجات دی من النار آگ سے۔ پہلے انہوں نے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا نا کہ بھائی اس کو کسی نے کہا اس کو قتل کر دو، دوسرے نے کہا نہیں قتل نہ کرو بلکہ کسی یعنی کنواں میں اسے بے آباد کسی کنواں میں پھینک دو، کسی زمین پہ اس کو ڈال دو۔ تو یہاں پہلے انہوں نے مشورہ کیا، کسی نے کہا ان کو قتل کر دو یا ان کو جلا دو، لیکن آخری بات جس پر وہ متفق ہوئے وہ یہی تھا کہ ان کو جلا دیا جائے، حرقوہ انہیں جلا دو، اور جلاؤ اس طرح کہ جیسے قرآن نے خود آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہا کہ یعنی ان کے لیے بہت بڑی ایک عمارت اور بہت بڑی جناب علی کیا کہتے ہیں عمارت انہوں نے تعمیر کرائی، قالوا بنوا له بنیانا، یعنی ایک عمارت تعمیر کرو، اس میں فالقوہ فی الجحیم، لفظ فالقوہ فی الجحیم، ایک عمارت بنا لو، اس کے اندر آگ جلاؤ اور دہکتی ہوئی آگ میں ابراہیم کو پھینک دو۔ تو انہوں نے باقاعدہ عمارت بنا کر لکڑیاں اس میں جمع کر کے اس میں آگ لگا دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر کہاں پھینک دی؟ آگ میں پھینک دی، اس دہکتی ہوئی آگ میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ پر اتنا یقین کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کہ یعنی کامل قدرت پر، کہ انہوں نے زبان سے صرف یہ کہا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی میرے لیے کافی ہیں اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اسی لیے یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ جو کلمہ ہے نا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ اس وقت کہا جب لوگوں نے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب وہ تمام لشکر جو ہے وہ مدینے پر چڑھائی کے لیے مدینے کے دروازے پہ پہنچے، وہاں خندق کھودا گیا تھا جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے، یہ حزب کی جمع احزاب ہے، لشکر ایک لشکر نہیں کتنے لشکر جو وہ اکٹھے ہو کے آئے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اب تمہارے لیے کوئی یعنی بچنے اور تمہارے لیے کوئی بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے صلح صفائی کر لو، کوئی مان جاؤ کوئی بات۔ تو اس وقت بھی مومنوں نے اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیف انعم، کہ میں دنیا کی نعمتوں سے کس طرح لطف اندوز ہو سکتا ہوں جبکہ اسرافیل نے جو فرشتہ ہے جس نے سور پھونک کر دنیا کا خاتمہ کرنا ہے، اس نے سور کے ساتھ منہ لگا رکھا ہے اور کان اللہ کی طرف لگا رکھا ہے کہ کب حکم ہو تو سور پھونکے اور دنیا کا خاتمہ ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ فما تأمرنا، آپ پھر ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام یقول حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے ایک مومن کے پاس مشکل اور مصیبت کے وقت اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، وہی میرا کارساز ہے، وہی میرا دوست ہے، اور وہ سب سے بہترین جو ہے وہ کارساز ہے، دوست ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی ایک جملہ کہا تھا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور ایک جگہ ہم پہلے پڑھ کے آئے کہ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ان کو تکلیف ہو بلکہ وہ سلامتی والا۔ تو یہاں بھی اللہ نے وہ تمام قصے کو مختصر کر کے صرف یہ فرمایا کہ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ، اللہ نے انہیں بچا لیا، نجات دیا، من النار، آگ سے۔ اس کا مطلب انہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا تھا، تب اللہ نے انہیں آگ سے بچایا۔
ان فی ذلک لآیات، بے شک اس چیز میں، ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں، لآیات بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون ایمان لانے والی قوم کے لیے، ماننے والوں کے لیے۔ اور سمجھو، ورنہ دیکھو جو نہ مانے، یعنی جو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے، اب دیکھو اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو پوری قوم نے آگ جمع کر کے وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، ہیں جی، یعنی کہا کہ اپنے معبودوں کی تم مدد کرو، یعنی ہماگیر چندہ، ہماگیر طور پر تیاری کر کے لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک عمارت بنا کر بالکل ان کے ہاں تو جہنم والا ایک تصور پیدا کر کے دہکتی ہوئی آگ میں ابراہیم کو پھینکا۔ حضرت ابراہیم صحیح سلامت بالکل خراج تک ان کو نہیں آئے، وہ نکل آیا، اس کے باوجود انہیں ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو ان کے لیے کیا نشانی ہے؟ جنہوں نے ماننا ہی نہیں، تو یعنی نشانی ان کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لائے، جو اللہ کی ان قدرتوں پر جو ہے یقین کرے اور اس سے وہ نصیحت حاصل کرے۔ یعنی اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود، یعنی وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بڑی بڑی نشانیاں بھی آ جائے اور یعنی بڑے بڑے ڈراؤنا بھی ان کو اگر چیزیں دکھا دے تو یہ جو ایمان نہ لانے والوں کے کوئی کام نہیں آتے۔ تو لہذا دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اسی لیے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یعنی یہ تو ماننے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کی نشانی ہے، جو مانے ہی نہ۔ اسی لیے دیکھو نا، شروع میں ہم نے جب پڑھا تھا کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ جو کافر جو ہے جن کو آپ چاہے ڈرائے نہ ڈرائے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمان لانے والے پہلے سارے کون تھے؟ وہ کافر ہی تھے نا۔ جو ایمان لانے والے تو سب کون تھے؟ کافر تھے۔ تو یہاں اس آیت کے کیا مفہوم ہم نے وہاں بتایا تھا آپ کو، پھر اس آیت کے کیا معنی کہ سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس سے مراد ہر کافر مراد نہیں ہے، بلکہ وہ جو سردار قسم کے، جو حد درمی پر جو اتر آئے، جنہوں نے نشانیاں دیکھ کر بھی، اللہ تعالیٰ کے معجزات دیکھ کر بھی، نشانیاں دیکھ کر بھی اتنی جناب اپنی اس غلطی پر وہ جمے رہے، ان لوگوں کے متعلق ایک مخصوص جو کافروں کا جو گروہ ہے ان کے متعلق ہے کہ ان کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ بات کیا ہے؟ برابر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ بس آج ایک ہی آیت ہم نے پڑھی آج کے سبق، باقی کل کا ہے۔ فما کان جواب قومہ، پس نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا اقتلوہ، اسے قتل کر دو، او حرقوہ، یا انہیں جلا ڈالو۔ تو فانجاہ اللہ، پس اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ یہ جو فا جو ہے نا، لفظ فا، فانجاہ اللہ، یہ تعقیب کے لیے عربی میں کوئی حرف بھی بلا مقصد یا بغیر معنی کے استعمال نہیں ہوتا۔ تو جو ہی انہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا، فوراً اسی وقت اللہ نے حضرت ابراہیم کو آگ سے بچا لیا۔ ہاں جی، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ماننے والے اور ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔